بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 172 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الودیعہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مودع اگر متعدد ہوں تو اس صورت میں مودع کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح اگر مودع ذمہ داری متعدد ہو تو مالی ودیعت کی حفاظت کا تقسیم کیسے ہوگا، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَهُ أَن يُسَافِرَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ النَّهْيِ وَالْخَوْفِ وَلَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا لَمْ يَدْفَعِ الْمُودَعُ إِلَى أَحَدِهِمَا حَظَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْآخَرُ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ مِمَّا يُقْتَسَمُ اقْتَسَمَاهُ وَحَفِظَ كُلٌّ نِصْفَهُ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى الْآخَرَ ضَمِنَ بِخِلَافِ مَا لَا يُقْسَمُ وَلَوْ قَالَ لَهُ لَا تَدْفَعْ إِلَى عِيَالِكَ أَوْ أَحْفِظْ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بد له منه أو حفظها في بيت آخر من الدار لم يزمن وإن كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن۔ صورتی مسئلہ یہ ہے کہ مودع کے پاس اگر امانت رکھوائی ہو کوئی چیز تو وہ اس مالی ودیعت کو لے کر ساتھ سفر پر نکل سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہم نے سبق نمبر 171 میں پڑھا تھا کہ وہ اس چیز کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جا سکتا ہے عند عدم النہی والخوف، جب مودع کی طرف سے ممانعت نہ ہو صراحتاً اور نہ اس چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہو، اس صورت میں اس کو وہ اپنے ساتھ سفر پر لے جا سکتا ہے۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اس میں صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاہے خوف ہو یا نہ ہو اور مودع نے ممانعت کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں مودع کو اختیار نہیں ہے کہ مالی ودیعت اپنے ساتھ سفر پر باہر لے کر جائے۔ صاحبین امام اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مالی ودیعت وزنی ہو اور کوئی بھاری چیز ہو تو ظاہر ہے اس کو اٹھانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہوگی، اس کو لے جانے کے لیے گاڑی کرنے کی ضرورت ہوگی وغیرہ ذالک، تو یہ اضافی اخراجات مودع پر لازم آئیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں مودع کو اس چیز کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانے کا اختیار نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مودع کو چونکہ اس چیز کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے، اور یہ حفاظت مطلق ہے، کسی زمانے یا کسی مکان کے ساتھ یہ مقید نہیں۔ جب کسی زمانے یا کسی مکان کے ساتھ مقید نہیں تو مودع جس جگہ اور جس زمانے میں اس کی حفاظت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَلَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا لَمْ يَدْفَعِ الْمُودَعُ إِلَى أَحَدِهِمَا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دو آدمیوں نے مل کر کوئی چیز زید کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی، اب ان دو آدمیوں میں سے ایک زید کے پاس آئے اور کہے کہ بھئی وہ فلاں چیز جو ہم نے آپ کے پاس بطور ودیعت کے رکھوائی تھی ان میں سے میرا حصہ دے دو، تو آیا مودع کو اس ایک شخص کے مطالبے پر اس کا حصہ اس کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا حصہ اس کو دے دے، اور یہ دینا اس کے لیے جائز ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص زید کے پاس اپنے حصے کو طلب کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کا حصہ اس کو دے دینا چاہیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حصہ اس کو دینا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مودع کے پاس
یہ چیز بطور مشترک کے ہے اور تقسیم شدہ نہیں ہے، تو یہ گویا کہ ایک شخص حاضر ہو کر اس چیز کے تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے، اور تو فرماتے ہیں اس کی تقسیم کا مطالبہ کرنا یا مشاع چیز میں سے اپنا حصہ طلب کرنا قبل تقسیم، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ وَلَوْ أَوْدَعَ رَجُلًا، اگر دو آدمیوں نے، وَلَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا، اگر دو آدمیوں نے مل کر کوئی چیز بطور ودیعت کے رکھوا دی، لم يدفع المودع، تو مودع وہ چیز حوالے نہ کرے الی احدہما، ان دو میں سے ایک کی طرف، حظہ اس کا حصہ، حتی یحضر الآخر، یہاں تک کہ دوسرا بھی حاضر ہو جائے۔ جب دوسرا حاضر ہوگا وہ بھی اپنا حصہ کا مطالبہ کرے گا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ ان دونوں کا حصہ ان کو دے دے۔ اس کو مسئلہ معکوسہ بھی کہتے ہیں یا مسئلتان معکوستان بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اب تک یہ مسئلہ تھا کہ ایک شے کو دو آدمی بطور امانت کے رکھواتے ہیں، یعنی مودع دو ہو۔ اب اس کا برعکس ہے کہ مودع تو ایک ہے لیکن مودع دو ہو، تو صورت مسئلہ ہے کہ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ مِمَّا يُقْتَسَمُ اقْتَسَمَاهُ، اگر ایک آدمی نے کوئی چیز دو آدمیوں کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی، مثلا 2 لاکھ روپے ان کے پاس امانت رکھوا دی، اور یہ 2 لاکھ روپے تقسیم بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں مودع آپس میں یہ تقسیم کر لے، 1 لاکھ ایک لے لے، 1 لاکھ دوسرا لے لے، اور دونوں 1 لاکھ کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ تقسیم نہ ہو سکتا ہو، وہ مثلا ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، 2 آدمیوں کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں دونوں باہم اتفاق کر کے وہ چیز کو کسی ایک کے پاس رکھوا دے اور اس کو تقسیم نہ کرے۔ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، اور اگر ایک آدمی نے 2 آدمیوں کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوا دی، مما یقتسم، وہ چیز ان چیزوں میں سے ہو جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو، اقتسمہ ہو، تو دونوں مودع اس چیز کو آپس میں تقسیم کر لے، وحفظ کل نصفہ، اور ہر ایک نصف چیز کی حفاظت کرے، ولو دفع الی الاخر ضمنہ، اگر ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو وہ چیز دے دی تو ضامن ہوگا۔ اب مثلا 2 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کی حفاظت ایک کرے گا، 1 لاکھ کی حفاظت دوسرا کرے گا۔ اگر ایک نے کہا کہ بھئی یہ لاکھ بھی لے لو، 2 لاکھ اپنے پاس رکھ دو، دونوں کی تم حفاظت کرو، تو یہ ضامن ہوگا۔ ضمان کی وجہ یہ ہے کہ اس مودع کو مودع نے مودع بنایا تھا کہ بھئی آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اگر یہ مودع کی اجازت کے بغیر کسی اور کو مودع بنائے گا، تو یہ گویا کہ جس چیز کا اختیار اس کو دیا ہے اس کے مثل یہ اختیار یا اس سے اعلیٰ اختیارات استعمال کر رہا ہے، اور اس کے لیے جائز نہیں۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں اگر اس نے ایسا کر لیا تو یہ ضامن ہوگا۔ صاحبین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن مفتابی قول امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو فرماتے ولو دفع الی الاخر، اگر اس مودع نے دوسرے شخص کو یہ چیز بطور امانت کی دے دی، ضامنہ یعنی دوسرے مودع کو دے دی، تو یہ ضامن ہوگا۔ بخلاف ما لا یقسم، بخلاف اس چیز کے جو تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، مثلا غلام ہے یا کپڑا ہے یا گاڑی ہے وغیرہ ذالک۔ ولو قال له لا تدفع الى عيالك، تو اس میں تو پھر دینا جو ممکن ہی نہیں، اگر ممکن ہو تو پھر صورت میں فرماتے ہیں کہ اس چیز کو تقسیم کرے گا تو تاوان لازم آئے گا مودع پر۔ ولو قال له لا تدفع الى عيالك، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر مودع نے مودع سے کہا ہو کہ بھئی آپ یہ مالی ودیعت اپنے اہل و عیال کو نہیں دو گے، یا اس کمرے میں آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے، گھر کے فلاں کمرے میں حفاظت کرو گے۔ عزیز طلبہ، یہ در حقیقت تعدی کی چٹی صورت ہے۔
ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 171 میں کہ تعدی کی 6 صورتوں میں سے 5 صورتیں ہم نے پڑھ لی تھی اور 6ٹھی صورت یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مودع اگر مودع کی قید کی خلاف ورزی کرے تو اس صورت میں اس پر تاوان لازم آئے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھو عزیز طلبہ، وجوب تاوان یا عدم وجوب تاوان کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ قید یا وہ شرط ایسی ہو جو مناسب عقد ہو تب تو ٹھیک ہے، اگر مناسب عقد نہیں اور عقد کے خلاف ہے تو پھر اس صورت میں اس قید کی خلاف ورزی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اب اگر مودع نے مودع سے کہا آپ نے اس مال کی حفاظت بذات خود کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو نہیں دینی، یا آپ نے اس مال کی حفاظت اپنے گھر کے اس کمرے میں کرنی ہے، دوسرے کمرے میں نہیں کرنی، تو یہ ایسی قیودات ہے کہ جن پر عمل کرنا مودع کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ مودع ہر وقت تو اس چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کسی مجلس اور مشورے میں جانا پڑے گا، تو اسی صورت میں اپنے اہل و عیال کو دینا ضروری ہے اس کے لیے، تو اس لیے اس شرط کی خلاف ورزی سے مودع پر کچھ تاوان نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر اس نے کہا بھائی گھر کے اس کمرے میں حفاظت کرو، اس میں نہیں کرو، بھائی دونوں گھر کے ایک ہی گھر کے کمرے ہیں، اس میں حفاظت کیا مطلب، اس تو یہ قید اور یہ شرط بھی غیر مفید ہے، لہذا اس کا اعتبار بھی نہیں۔ تو فرماتے وَلَوْ قَالَ، اگر مودع نے کہا لہو مودع سے لا تدفع الی عیالک، آپ مال ودیعت اپنے اہل و عیال کو نہ دے، او احفظ فی هذا البیت، یا تو اس مال ودیعت کا اس کمرے میں حفاظت کر، فدفعها، بس مودع نے وہ مال دے دیا الی من لا بد له منہ، ایسے شخص کے حوالے کیا جس شخص کو وہ مال حوالہ کرنے کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یعنی اس شخص کو مال حوالہ کرنا اس کے لیے ضروری تھا، او حفظها فی بیت آخر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اس مال ودیعت کی حفاظت کی گھر کی کسی دوسرے کمرے میں، لم یضمن، تو ان دونوں صورتوں میں مودع ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، اب یہاں سے ایک اور صورت بیان فرما رہے کہ مودع نے مودع سے کہا کہ بھئی اس کام اس کی حفاظت ادھر کرے اور اس کی حفاظت بذات خود کرے، دوسرے سے نہ کروائے، اور اس کی حفاظت بذات خود کرنا اس کے لیے ممکن بھی تھا، مثلا انگوٹھی اس کو دی کہ بھئی اس کی حفاظت خود کرو، کسی کو نہیں دو، وہ انگوٹھی پہن لے، سفر پر جائے، جہاں کی جائے، خود حفاظت کرنا اس کے لیے ممکن ہے۔ اسی طرح اگر اس کو کہا بھئی کہ اس گھر میں، گھر کے کمرے کی بات نہیں ہو رہی، اس گھر میں اس کی حفاظت کرو، دوسرے گھر میں نہیں، اگر اس نے دوسرے گھر میں حفاظت کر دیا یا اس چیز کی حفاظت خود کر سکتا تھا، خود نہیں کیا، دوسرے کو دے دیا، تو تب ضامن ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَهُ، اگر مودع کے پاس منہ بدن، اس کے بغیر کوئی چارہ ہو، او حفظها فی دار، یا اس نے مال ودیعت کی حفاظت کی فی دار اخرى، جس گھر میں حفاظت کا کہا تھا اس کے علاوہ دوسرے گھر میں، اور وہ مال ودیعت ضائع ہو جائے تو ضامنہ، تو مودع جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ مودع اس سامان ودیعت کو لے کر سفر میں نکل سکتا ہے اور جب ممانعت نہ ہو اور خوف کا خطرہ نہ ہو، اور اسی طرح اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا اگر مودع دو ہوں تو اس صورت میں ایک اپنے مالی ودیعت کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تو اس کو دینا جائز ہے یا نہیں۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے تعدی کی چھٹی صورت سنوں گا کہ تعدی کی چھٹی صورت کیا ہے اور اس تعدی سے مودع ضامن ہوتا ہے یا نہیں، آپ نے اس کا جواب حل کرنا ہے۔ سبق سن کر اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔